إنما يخشى الله من عباده العلماء. دوزخ کے 7 دروازے ہیں، چنانچہ فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں اور بعض نے کہا کہ 7 طبقے مراد ہیں جن میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، جو جس عذاب کا مستحق ہوگا اسی طبقے میں داخل ہوگا. چونکہ ہر طبقے کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے 7 دروازوں سے تعبیر فرمایا، اور بعض نے فرمایا کہ 7 دروازے ہی مراد ہیں. اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بیان کیے گئے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے 7 ابواب 7 دروازوں کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہیں، یعنی اوپر نیچے ہیں. اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اوپر جہنم کے 7 طبقے ہیں اور ہر طبقے کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے. اور قرآن حکیم کی آیت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ جہنم کے طبقے متعدد ہیں. اکابر نے ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفاصیل اس طرح بتائی ہیں کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین، فرعون اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرکین کے لیے ہے جس کا نام جحیم ہے. پھر جحیم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر جو لا مذہب فرقہ صائبین کے لیے ہے. چوتھا طبقہ جو سقر سے اوپر ہے نطی، وہ ابلیس اور اس کے متبعین کے لیے ہے. اور اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے جس کا نام ہے حطامہ. اور 6واں طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے. اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے. اسی پر پل صراط قائم ہوگی. اور وہ سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے، لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے. یہ بھی لکھا کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 برس کی مسافت ہے. وفوق كل ذي علم